اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سجدہ تلاوت قرآن پاک کی جو سجدے والی آیات ہیں ان کو لے کر عوام میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جو ان کی غلط فہمیاں کیا ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سجدہ تلاوت جس نے پڑھا صرف اس پر واجب ہوگا، باقیوں پر نہیں ہوگا۔ جو سجدہ تلاوت کرے گا بندہ خود اس پر بھی واجب ہوگا اور سننے والے پر بھی واجب ہوگا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جو یاد کرنے والے بچے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ سبق یاد کرتے کرتے ایک آیت کو ظاہر سی بات ہے بار بار پڑھتے ہیں، تو اب وہ سجدے والی ایک آیت کو بار بار یاد کرنے کے لیے پڑھیں تو کیا وہ اتنی دفعہ سجدہ کریں گے؟ نہیں۔ اگر وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، یعنی انہوں نے اگر کسی ایک کمرے میں ایک جگہ پر بیٹھ کے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں تو وہاں پر وہ ایک دفعہ پڑھا تو ایک دفعہ سجدہ ہوگا، آگے اس کو یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھیں گے تو پھر بھی ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر 10 دفعہ وہ آیت یاد کرنے کے لیے پڑھی، 5 دفعہ پڑھی، جتنی دفعہ بھی پڑھی تو سجدہ تلاوت ایک ہی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کام کے لیے جیسے پانی پینے کے لیے یا وضو بنانے کی یا کسی بھی کام کے لیے وہ یاد کرنے والے اٹھے وہاں سے اور یعنی سمجھ لیں ان کی جگہ چینج ہوگی، تو اس طرح پھر جب وہ دوسری جگہ پر جا کر پڑھیں گے تو پھر ایک اور سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سجدہ تلاوت والی آیت آ گئی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کئی بار لکھی ہوئی ہے صرف یہی والی آیت تاکہ اس کو ہم نہ پڑھیں کہ سجدہ کرنا پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کرنا گناہ ہے۔ شیطان نے بھی سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ ملعون ہو گیا تھا، تو اب ہم بھی وہاں پر وہی کام کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سجدہ کرنا نہ پڑے۔ کتنی غلط بات ہے اور یہ گناہ ہے۔ آیت سجدہ تلاوت اگر کی تو کس ٹائم پر سجدہ کریں؟ کیا اسی وقت سجدہ کرنا ضروری ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ مستحب ہے، بہترین ہے، اچھا عمل ہے کہ آپ جیسے ہی آیت سجدہ پڑھی اسی وقت جو ہے وہ سجدہ کریں، صرف کچھ سیکنڈ لگتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آپ کلاس میں ہیں یا سفر میں ہیں کہیں سن لی، یا اس طرح ہے کسی محفل میں ہیں اور مشکل ہے کہ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، پھر بہتر ہے کہ بعد میں بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جیسے قرآن پاک پڑھا تو کیا اس کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے سجدہ پڑھا فوراً سجدہ کریں گے یا 14 سجدے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں؟ اگر تو اسی وقت سجدہ کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے قرآن پاک ختم کر لیا اکٹھے 14 سجدے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اکٹھے 14، ان کی نیت کیا ہوگی کہ میں نے نیت کی سجدہ تلاوت کی، جو سارے سجدے ہیں 14 سجدے ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ سارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی پڑھا، ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے کتنی آیات پڑھی، کتنے سجدے پڑھے، تو وہ اپنے ذہن میں ایک گمان رکھے کہ آپ نے کتنی دفعہ سال میں آپ کتنے قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ اچھا میرے اتنے سجدے، اس حساب سے پھر آپ جو آپ کا گمان ذہن میں زیادہ غالب رہے گا نا اتنے سجدے آپ پھر ادا کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ادا ہو جائیں گے۔ آپ اپنی ایج کا حساب لگا کر دیکھیں کہ کب سے آپ نے قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا تھا صحیح طرح، یعنی مسجد میں جب پڑھا صحیح طرح قرآن پاک سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ سال میں کتنے قرآن پاک ختم کرتے ہیں، اس حساب سے ان سالوں کو آپ ملٹیپلائی کریں اور اتنے سجدے پھر ادا کر لیں۔ تو مکمل سنت طریقہ کیا ہے سجدہ کرنے کا؟ سیدھے جیسے نماز کے لیے ہاتھ نیچے چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، کندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ نیت کرنی ہے کہ میں نے نیت کی سجدہ تلاوت کی منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، کندھوں تک ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ سیدھے سیدھے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جانا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، تو بس کھڑے ہو جائیں گے، ایک سجدہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر اکٹھے سارے کرنے ہیں سب کی نیت کر لیں اور ایک سجدہ کہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ آ جائیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ کریں، ورنہ بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ اسی طرح آپ اپنے حساب سے ذہن میں گنتے رہیں کہ آپ کے کتنے سجدے ہو گئے ہیں، ایک ایک کی الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں، اور 14 کی، 5 کی یا 2 کی، 3 کی، جتنے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے جو ہے نا ان کی اکٹھی کی بھی
کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔